الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ یہ جس جگہ پہ ہم آئے ہیں یہ باغ امام جعفر صادق یا مقام امام جعفر صادق یہ جگہ کہلاتی ہے۔ دو وجوہات سے اس کا نام باغ یا مقام کہلاتا ہے یا کہلا رہا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق 3 سال تک مولا عراق میں رہے۔ عراق میں مولا نے رہائش اختیار کی اور مختلف جگہوں پر، جس میں سے ایک جگہ مولا کی یہ جگہ بھی۔ اس جگہ پہ مولا نے رہائش اختیار کی اور اس جگہ پہ مولا نے اپنے معاش کو درست کرنے کے لیے یعنی آمدنی کو بہتر کرنے کے لیے ایک باغ کو لگایا۔ ظاہر ہے باغ لگایا جائے گا تو پھل آئے گا تو اس سے کمائی حاصل ہوگی۔ اس کمائی کے ذریعے سے مولا کا جو بھی آمدن چلتا تھا۔ 3 سال مولا عراق میں رہے، جس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور جگہ ہم جائیں گے مسجد سہلا میں، کوفہ میں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو کوئی باغ نظر نہیں آ رہا، یہ تو کوئی باغ نہیں ہے یہاں پر۔ جی وہ باغ صدام نے جلا دیا بغض امام جعفر صادق۔ اچھا یہاں پر اس جگہ کی کیا امپورٹنس ہے، اس جگہ پر ہم کیوں آئے ہیں؟ اس جگہ پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اس کا اوریجن اس جگہ سے ہے، یہاں سے وہ منسوب ہے۔ یعنی اس کی مکمل روایت یہ ہے کہ ایک دن مولا کا ایک صحابی مولا سے اس مقام پہ ملنے آیا۔ اچھا یہ پورا اسٹریٹ راستہ، ابھی ہم وہ راستہ اختیار کریں گے، یہ پوری سیدھی شارع یا روڈ سیدھا قبر امام حسین پہ جاتا ہے۔ تو امام اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، نہر فرات پہ غسل کیا کرتے تھے اور سیدھا قبر امام حسین پر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک صحابی مولا سے ملنے کے لیے آیا، اس وقت کہ جب مولا تیاری کر رہے تھے جانے کی قبر امام حسین پر، اور اس نے کہا کہ فرزند رسول کے کیا اجازت ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ امام نے فرمایا کہ بالکل اجازت ہے اور ساتھ چلو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کو دیکھا کہ مولا فرات پہ رکے، مولا نے غسل کیا اور ایک نیا لباس زیب تن کیا۔ یاد رہے کہ نیا لباس، اچھا لباس پہن کر جانا امام کی بارگاہ میں یہ ثواب ہے عام دنوں میں، لیکن مسافر جو کہ ہم جیسے پہلے دن آئے تھے، مسافر کے لیے یہ رکھا امام نے کہ جس حالت میں آئے اسی حالت میں امام غریب کے پاس جائے، امام مظلوم کے پاس جائے، مسافر کے لیے۔ لیکن اب جب کہ اب دن بدل گئے تو صاف ستھرے ہو کر غسل کر پھر امام کی بارگاہ میں جائیں، خوشبو لگا کر۔ یہ نہ ہو کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ نے نہایا نہیں ہے، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ایک بادشاہ وقت کے پاس بھی اگر جا رہا ہو انسان تو ایک ایک چیز کو جو ہے نا نوک پلک درست کر کے جاتا ہے، یہ امام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال۔ امام نے غسل فرمایا، اس کے بعد نیا لباس زیب تن کیا اور اب چلے۔ تو راوی کہتا ہے صفوان بن جمال جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس نے کہا کہ مولا کہ کس طرح سے سلام کہیے گا؟ امام نے فرمایا کہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے سمجھ لو، یاد کر لو، اور جہاں تک پہنچو ہمارے محب کو، ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ اس طریقے سے اپنے امام کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ، اے وارث آدم، وہ آدم جو چنے ہوئے تھے اس وارث آدم پر سلام ہو۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اور یہ پوری زیارت نوح نبی کے وارث آپ پر سلام ہو۔ ایک ایک کی وراثت امام حسین تک پہنچی، اس طرح سے امام نے سمجھایا۔ اور یہ یاد رکھیے ہم سلام کریں گے تو اپنی عقل کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق۔ اگر معصوم سلام کرے گا تو اپنے علم کے مطابق سلام کرے گا، اپنی سمجھ کے مطابق سلام کرے گا، اور اس کی سمجھ پروردگار کی جانب سے ہے۔ لہذا یہ روایت اس جگہ سے ہمیں ملی اور پھر جو ہے وہ زیارت وارثہ پھیل گئی، اور جب بھی کوئی آتا تھا تو امام کو اسی طرح سے زیارت وارثہ کے ذریعے سے سلام کرتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے مقام امام جعفر صادق امام کا گھر بھی تھا، امام کا باغ بھی تھا۔ باغ ختم ہو گیا، گھر بھی ختم ہو گیا، اب نشاندہی کی خاطر فقط یہ جگہ بنا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس جگہ پر امام جعفر صادق رہا کرتے تھے۔
آپ اندر جائیے گا، 2 رکعت نماز امام جعفر صادق کو ہدیہ کیجیے گا اور باہر تشریف لے آئیے گا، ایک تسبیح فاطمہ زہرا بھی پڑھ لیجیے گا، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔